فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہریان حیدرآباد کو چلچلاتی دھوپ کی شدت سے راحت نصیب ہوئی کیونکہ شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ پرانے شہر کے تمام علاقوں کے ساتھ ساتھ بالاپور، برکت پورہ، ایبٹ، سکندرآباد، کاروان، جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز، گولکنڈہ، ٹولی چوکی اور فلم نگر میں بھی بارش ہوئی ہے۔ بارش کے بعد بیشتر علاقوں میں کئی گھنٹوں تک بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی، جس سے شہریوں کو معمول کی سرگرمیوں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بھی بارش ہوئی۔ بعض اضلاع میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ روز نے آئندہ ماہ 13 تاریخ کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر انتخابی ڈیوٹی انجام دینے والے عملے کی طویل مدتی چھٹی منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ غیر ملکی سفر کی اجازت لینے والوں کے ساتھ چھٹی پر جانے والوں کو بھی فوری طور پر ڈیوٹی جوائن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب رونالڈ روز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اخبارات، براڈ کاسٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور سنیما تھیٹرز، ریڈیو اشتہارات، بڑی تعداد میں مضامین اور کتابچے کی پرنٹنگ کے لیے میڈیا سرٹیفکیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کی اجازت لینی ہوگی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر و مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مشیرآباد اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے جیپ میں بیٹھ کر مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ کشن ریڈی حلقہ لوک سبھا سکندرآباد سے بی جے پی کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے اس انتخابی مہم کے دوران اڈیکمیٹ، ہنومان مندر، وی ایس ٹی، آر ٹی سی، کلیانہ منڈپم، رام نگر ایکس روڈ اور دیگر علاقوں کا احاطہ کیا۔ انہوں نے رائے دہندوں سے ملاقات بھی کی اور مودی حکومت کے 10 سالوں کے کارناموں کو اجاگر کیا۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے اے ایس راؤ نگر، میڈچل، ملکاجگری ضلع میں واقع ایشین بلڈ سینٹر نامی بلڈ بینک کے ذریعے خون کے اجزاء بشمول سنگل ڈونر پلیٹلیٹس، بیک، آر بی سی اور پلازما کی غیر قانونی تیاری سپلائی کے معاملے کو بے نقاب کیا۔ خون کے اجزاء کی غیر قانونی تیاری اور فروخت سے متعلق اطلاع کی بنیاد پر ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے پلاٹ نمبر 2 پر واقع بلڈ بینک ایشین بلڈ سینٹر پر ایشین ہیلتھ فاؤنڈیشن کا ایک یونٹ ہے، اس کے احاطے پر چھاپا مارا۔ ایشین بلڈ سینٹر کو ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے صرف انسانی خون کو جمع کرنے، پروسیسنگ کرنے اور تقسیم کرنے کی اجازت دی تھی۔ بلڈ سینٹر کو خون کے اجزاء جیسے کہ سنگل ڈونر پلیٹلیٹس، پیک، آر بی سی، پلازما وغیرہ تیار کرنے اور تقسیم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ چھاپے کے دوران حکام کو معلوم ہوا کہ بلڈ بینک غیر قانونی طور پر خون کے اجزاء جیسے پیک، آر بی سی، پلازما تیار کر کے مریضوں کو فراہم کر رہا۔ حلقہ لوک سبھا میدک سے بی جے پی امیدوار ایم رگھونندن راؤ نے سابق چیف منسٹر و بی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف اہم تبصرے کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ 1985 میں کے سی آر جب پہلی بار سدی پیٹ سے بطور ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے، تب سے اس حلقے پر کے سی آر خاندان کی حکمرانی ہے۔ اس طرح سدی پیٹ حلقے پر گزشتہ 39 برسوں سے کے سی آر خاندان کا تسلط ہے۔ نانگنور منڈل کے موضع کوٹن پلی میں وینکٹیشورا سوامی مندر میں خصوصی پوجا کے بعد وہاں موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے رگھونندن راؤ نے کہا کہ کے سی آر کو کالیشورم راؤ کے نام سے پکارا جاتا تھا، مگر نانگنور منڈل کے ایک بھی تالاب میں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ایسا الیکشن نہیں ہے کہ بی آر ایس سے ایم ایل سی کے کویتا کو تہاڑ جیل سے باہر نکالا جا سکے۔ راؤ نے کہا کہ یہ بات ابھی صاف نہیں ہو پائی کہ بی آر ایس کے سینئر قائد و سابق وزیر ٹی ہریش راؤ کانگریس میں شامل ہوں گے یا پھر بی آر ایس میں ہی موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ بی جے پی نے کاماریڈی میں کے چندر شیکھر راؤ کو شکست فاش دی۔ انہوں نے کہا کہ سدی پیٹ سے الکاتورتی سڑک کے تعمیری کام مرکز 1600 کروڑ روپے فنڈ سے انجام دیے ہیں۔ مرکزی حکومت نے مزید 5 برسوں تک غریبوں میں مفت راشن کی تقسیم اسکیم میں توسیع کی ہے۔
آندھرا پردیش کے حلقہ اسمبلی پمگنور کے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے امیدوار رابی رینوکا، جنہیں حالیہ دنوں چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے غریب قرار دیا تھا، 161.21 کروڑ مالیت کے خاندان کے اثاثوں کا اعلان کیا ہے۔ ضلع کرنول کے حلقہ یمگنور کے اسمبلی انتخابات میں پرچہ نامزدگی کے ساتھ حلف نامہ داخل کرتے ہوئے سابق ایم پی نے اپنے خاندان کے اثاثوں کا اعلان کیا۔ حلف نامے کے مطابق رینوکا اور ان کے شوہر شیوا سنیل کانت کے پاس منقولہ اثاثہ جات 142.46 کروڑ روپے ہے، جبکہ غیر منقولہ اثاثہ 18.75 کروڑ روپے بتائے گئے ہیں۔ ان پر 7 کروڑ 82 لاکھ روپے کے واجبات بھی ہیں۔ خاتون تاجر رینوکا کو آٹو موبائل کی ڈیلرشپ ہے اور علاوہ ازیں وہ ہوٹلوں اور تعلیمی اداروں کی مالکن بھی ہیں اور بٹا کنونشن بھی ان کی ذاتی ملکیت ہے، اور دن کے اثاثوں میں شہر حیدرآباد کے مادھا پور اور عزت نگر میں پلاٹس اور عمارتیں بھی شامل ہیں۔ راجدھانی دہلی کی ایک عدالت نے مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے ذریعے دہلی شراب پالیسی معاملے میں درج بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سسودیا کی ضمانت کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا۔ رپورٹ کے مطابق سی بی آئی اور ای ڈی کے خصوصی جج کاویری باویجا نے مرکزی تفتیشی ایجنسی اور سسودیا کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ 30 اپریل کے لیے محفوظ رکھ لیا۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے لوک سبھا انتخابات کی مہم چلانے کے لیے دونوں معاملات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں بھی دائر کی ہیں، تاہم سسودیا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست بے اثر ہو گئی ہے کیونکہ باقاعدہ ضمانت کی عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور اب دوسرے مرحلے کے لیے 26 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سبھی پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران زور و شور کے ساتھ انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ کانگریس کے بڑے لیڈران بھی ملک کی مختلف ریاستوں میں ریلیاں، روڈ شوز اور انتخابی اجلاس سے خطاب کر رہے۔ پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کیرالہ میں ہیں، جہاں چلاکوڈی لوک سبھا سیٹ پر کانگریس امیدوار بینی بیہنن کی حمایت میں انہوں نے انتخابی مہم چلائی۔ اس دوران انہوں نے مرکز کی مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ چلاکوڈی میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا، کچھ لوگ نئے ہندوستان کی تعمیر سے متعلق بات کہہ رہے، بی جے پی کے اس نئے ہندوستان میں کیا ہوگا وہ سبھی سمجھ رہے۔ بی جے پی کے نئے ہندوستان کا حال یہ ہے کہ منی پور میں خواتین کی برہنہ پریڈ کرائی جاتی ہے اور حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ عصمت دری کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اولمپک تمغہ جیتنے والی خاتون کھلاڑی گڑ گڑاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا وزیر اعظم دفاع کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ اپنے اجارہ دار دوستوں کے لیے بناتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا گروپ اپنے بدعنوان لوگوں کو بچانے کے لیے متحد ہوا ہے، لیکن عوام نے انہیں انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہی مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ مراٹھواڑہ کے علاقے ناندیڑ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ انڈیا گروپ کے لیڈر خود کو بدعنوانی کے الزامات سے بچانے کے لیے متحد ہوئے ہیں، لیکن عوام نے ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، کانگریس کے شہزادے راہل گاندھی کے پاس اب کیرالہ کے وائناڈ سے الیکشن لڑنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ حالانکہ وہ امیٹھی کے ووٹروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن وہ وائناڈ سے بھی بھاگ سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے بی جے پی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کو ووٹ دے رہا۔ لوگوں کی ترقی کو روکنے کے لیے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، کانگریس دلتوں، غریبوں اور محروموں کی ترقی کے درمیان دیوار ہے۔ آج بھی کانگریس ہماری حکومت کے کسی بھی ترقیاتی کام کی مخالفت کرتی ہے۔ ان سے کبھی بھی کسی مسئلے کے حل کی امید نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی لوگ ان سے ترقی کے امکانات کی توقع کر سکتے ہیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔
कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर मरकज में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की हुकूमत बनती है तो अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे और मुल्क के हर नौजवान को पहली नौकरी का हक देंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने मनरेगा के तहत रोजगार का हक दिया था, इसी तरह मरकज में बनने वाली हमारी अगली हुकूमत हर एक को हुकूक देगी। मुल्क का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तालिबे इल्म डिप्लोमा होल्डर को पहली मुलाजिमत का हक देगा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पहली नौकरी के हक का मतलब कि मुल्क में तमाम ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। इस मुद्दत के दौरान उन्हें 8,500 रुपए माहाना की शरह से 1 साल में 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। शहरियत तरमीम कानून को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और आसाम हुकूमत से जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने गुवाहाटी बाशिंदा हेरियन गोहन की तरफ से पेश की गई दरख्वास्त पर गौर करने के बाद मरकज और आसाम हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब तलब किया। दरख्वास्त में कहा गया कि शहरियत तरमीमी कानून आइन के बरक्स है। ये वाज़ेह तौर से तफरीक आमेज, गैर कानूनी और आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। गोहेन की तरफ से अदालत में पेश एक वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत और मरकजी वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी किया। एलन मस्क ने तस्दीक की कि वो टेस्ला के अहम सहमाही नताइज के दरमियान इस माह हिंदुस्तान का दौरा नहीं कर सकेंगे। उनके अब इस साल के आखिर में हिंदुस्तान का दौरा करने का इम्कान है। एक्स पर एक पोस्ट में अरबपति ने कहा, टेस्ला के हवाले से कई जिम्मेदारियों की वजह से हिंदुस्तान का दौरा ताखिर का शिकार होगा। एलन मस्क ने कहा, लेकिन मैं इस साल के आखिर में आने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते अरबपति ने पोस्ट में कहा था कि वो वज़ीर आज़म मोदी से मिलना चाहते हैं। स्पेस एक्स के CEO ने हिंदुस्तान के दौरे के दौरान हिंदुस्तानी खलाई कंपनियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करनी थी। एलन मस्क ने हाल ही में टेस्ला के सहमाही नताइज पर तजियाकारों के साथ एक अहम कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसके बाद कंपनी ने आलमी सतह पर अपनी अफरादी क़ुव्वत के 10% को फारिग कर दिया। टेस्ला में बरतरफियों के दौरान कुछ महकमों में 20% तक मुलाजमीन को निकाल दिया गया। ये फैसला बुनियादी तौर पर नाक़िस माली कारकर्दगी की वजह से लिया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।